ہمارے وہاں معاملہ ہی کچھ الگ ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا بھی معاملہ کچھ اور ہے, اور شب قدر کی تلاش کرنے والوں کا اور شب قدر کی عبادت کرنے والوں کا بھی معاملہ کچھ اور ہے. شب قدر میں جاگنا, انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں صرف تراویح کے بعد سے لے کر کے سحری کھانے تک رات اس کنڈیشن میں گزار دوں کہ میں بستر کے اوپر نہ جاؤں اور میری آنکھ نہ جھپکے. بس اس بات کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم کی عبادت. اور ہم ساری رات روڈوں پر ٹہلنے میں, گپ شپ کرنے میں, موبائل چلانے میں, دوست و یاروں کے ساتھ جم گھٹے بنا کر کے بیٹھنے میں, ایران توران کی باتیں کرنے میں, اس طرح سے گزار کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب قدر میں کیا کر لی, عبادت کر لی. ایسی عبادت سے تو عبادت نہ کرنا ہمارے لیے کیا ہے, ہم اس طرح سے نہ کریں. جو کچھ ہم کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. خرافاتوں میں, برائیوں میں اور غیبتوں میں, چغلیوں میں, لغویات میں ہم اپنے آپ کو مشغول نہ کریں. اعتکاف کا بھی یہی ہو رہا ہے. اعتکاف اصل یہ تھا کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو کٹا کر کے اور ہٹا کر کے, دنیا سے فارغ کر کے اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کے در پر پٹک دے اور یہ عہد کر لے کہ میں آپ کے در کو چھوڑ کر کے اس وقت تک جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں. لیکن انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, موبائل اس کے ساتھ میں ہے, چند گھنٹے واٹس ایپ پہ ہے, چند گھنٹے فیس بک پہ ہے, اور چند گھنٹے انسٹاگرام پر ہے, اور چند گھنٹے فونوں پر ہے, اور چند گھنٹے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں ہے. یہ 4-5 لوگ اگر اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اکٹھے ہو کر کے ان کی کیا ہو رہی ہے. ایسے اعتکاف کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ رسمی اعتکاف ہے. اور کوئی اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کا سارا دفتر اٹھ کر کے کہاں جائے گا, مسجد کے اندر جائے گا. وہ سارا حساب کتاب وہیں کر رہے ہیں. کوئی تاجر ہے تو اس کی ساری دکان اٹھ کر کے وہیں جائے گی. وہ کہہ رہا ہے گرا مزدوروں کو, اور جو اس کے وہاں کام کرنے والے ہیں کرمچاری, ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہاں سے اتنا مال لے لینا, وہاں اتنا مال دے دینا, وہ اتنا سوٹ اتنے میں بیچ دینا, وہ وہاں سے اتنا حاصل کر لینا, یہ لے لینا, وہ لے لینا. یہ اعتکاف کی روح کے کیا ہے. اور کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے, کوئی ذمہ دار ہے کسی مدرسے کا, تو محتمم صاحب ساری ذمہ داریاں اپنی اعتکاف کی صورت میں کیا کر رہا ہے. اللہ کے بندوں, اگر ہم نے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے فارغ کیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, 10 دن کے لیے ختم کر دو. فون سے رشتہ 10 دن کے لیے ختم کر دو. اولاً تو کوشش یہ کرو کہ 10 دن کے لیے فون ہمارے پاس موجود ہو ہی نہیں, اور اگر ہے تو اس کو سائلنٹ موڈ پر ڈال کر کے ہم اپنے آپ کا وقت قائم میں فارغ موبائل سے ہٹا کر کے کہاں مشغول کر دیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر. اگر فون ہمارے پاس میں ہے تو ہم اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے, اور ٹائم ہمارا نہیں کٹ رہا ہے تو کسی کو بھی فون لگا لیے, بات چیتیں چل رہی ہیں, ہم میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور بتائیں کیا چل رہا ہے, کیا حال ہے, یہ ہے, ساری چیزیں پھر اس کے اندر شروع ہو جائیں گی. اس طرح سے ہمارے اعتکاف کی روح کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعتکاف. بڑے فضائل اس کے, جیسا کہ میں نے شروع میں بتلائے. اور خصوصاً اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر کی دولت ہمیں کیا ہو جائے, نصیب ہو جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمارا اعتکاف ہو اور صحیح معنوں میں ہمیں شب قدر کی تلاش ہو, تو ہمیں ان ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا جو ہدایت میں نے بھی آپ کو بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اعتکاف کرنے اور شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے.